لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور آپ کے صحابہ بھی مکے سے مدینے کو منتقل ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، معیشت اور معاشرت کے اعتبار سے دو مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے. مکہ کی تہذیب مدینے کی تہذیب سے بالکل مختلف تھی، اور وہاں مدینے کے اندر دونوں تہذیبوں کے حامل افراد جنہیں انصار اور مہاجرین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دونوں کو وہاں رہنے کا معاملہ درپیش آیا. اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ کرایا. ایک انصاری کو ایک مہاجر کا اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا، اور یہ بھائی چارہ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کے خونی رشتوں کو چھوڑ کر، اس کے نسبی اور رضاعی رشتوں کو چھوڑ کر یہی اس کا مہاجر بھائی اس کا وارث ہوا کرتا تھا. گویا کہ نہ خون کا رشتہ ہے، نہ نسب کا، اور نہ کسی اور رشتے کا تعلق ہے. اگر کوئی تعلق ہے تو وہ دین کا، ایمان کا، اسلام کا. اس کے باوجود یہ اخوت اتنی مضبوط تھی کہ سارے رشتوں سے زیادہ مضبوط اور سارے رشتوں سے زیادہ پائیدار تھی. اور جب کسی مہاجر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کا وارث اس کے گھر والے نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، بلکہ اس کا یہ انصار مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا تھا اور اس کی جائیداد میں حصہ پاتا تھا. بعد میں جب اللہ رب العالمین نے ورثہ کے حصوں کی تفصیل نازل کی تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور پھر ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا وارث ہونے لگا. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان حالات میں جو مدینے کی پہلی اسلامی ریاست کو درپیش تھے، ان پر قابو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا وہ انمول اور بے نظیر بھائی چارہ کرایا کہ اس کی نظیر کسی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انصار اور مہاجرین یہ عرش سے نازل کیے گئے دو مقدس نام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصار اور مہاجرین کے یہ دو گروہ وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، دونوں کے درمیان کچھ بد کلامی، بد زبانی اور ایک دوسرے کے خلاف ناروا کلمات کہنے کا واقعہ پیش آ گیا. ایسی صورت میں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، معمولی بات ہے، جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو جھگڑا تو مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا ان میں سے ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے. ان میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارا. انصاری نے انصاریوں کے نام کی دہائی دی اور مہاجر نے مہاجرین کو مدد کے لیے پکارا. اور ہر گروہ میں سے چند لوگ موقع پر جمع ہوئے اور اپنی قوم کے اپنے بھائی کی مدد کی کوشش کی. یعنی انصاری کے بلانے پر انصاری دوڑتے ہوئے آئے، مہاجرین کی چیخ و پکار پر مہاجر دوڑتے ہوئے آئے.
اور قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان تلواریں چل جائیں اور آپس میں یہ دونوں گروہ لڑ پڑیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ جلدی سے بھاگتے ہوئے موقع واردات پر پہنچے، حادثے اور لڑائی کی جگہ پر پہنچے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو دونوں گروہوں کے سر پر خون سوار ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہونا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے اور کہا ادعوا الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ، کہا میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں تم لوگ جاہلیت کا نعرہ لگاتے ہو، میری موجودگی میں تم لوگ جاہلیت کی دعوت دیتے ہو، ارے اسے چھوڑ دو، یہ بہت گندی اور بہت بدبودار چیز ہے، میری موجودگی میں جاہلیت کی دہائی تم لوگ دو گے، میرے سامنے تم لوگ جاہلیت کی باتوں کا نعرہ بلند کرو گے، ارے اسے چھوڑو، یہ بہت گندی اور بہت بدبودار چیز ہے۔ وہ کون سا جاہلیت کا نعرہ تھا؟ وہ کون سی جاہلیت کی دعوت تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بدبودار، بہت گھناؤنی، بہت گندی چیز ہے، اسے ترک کر دو؟ انصار اور مہاجر، میں نے کہا کہ عرش سے نازل کیے گئے یہ دو مقدس نام ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ نام اللہ نے عرش سے نازل کیا ہے، مگر اسی نام کو جب جاہلیت کے مقصد کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، فرقہ بندی کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان نزاع پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جب اس شرعی نام کو استعمال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا کہ میرے اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ہم دونوں کے درمیان کہا سنی ہو گئی، کچھ گالی گلوچ ہم لوگوں نے آپس میں کر لیا، آخر میں نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی، اس کی ماں کا عیب لگایا اس کے اوپر اور کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے تیری کیا حیثیت ہے، میں نے اس کو عار دلایا، تانا دیا اس کو کہ اے کالی عورت کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ سخت نالا ہوئے، سخت ناراض ہوئے اور کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، قلت اعلی هذه الساعة من الكبر قال نعم على هذه الساعة من الكبر، کہا کہ اے ابو ذر تم ایک ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت پائی جا رہی ہے، کفر کے اعمال کا شائبہ پایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس بڑھاپے کی عمر میں، اتنی لمبی عمر اسلام میں گزارنے کے بعد بھی میرے اندر جاہلیت موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے ابو ذر، اس بڑھاپے میں بھی تمہارے اندر جاہلیت پائی جا رہی ہے، اس بڑھاپے میں بھی تمہارے اندر جاہلیت کے اعمال کی آمیزش اور اس کا شائبہ موجود ہے۔ کون سی بات؟ کسی انسان کو اس کے کالے ماں باپ کا طعنہ دینا کہ تم کالیا مرد یا کالیا عورت کے بیٹے ہو، یہ بات اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اور واقعات میں جب اپنے لوگوں نے اپنی قوم کی دہائی دینے کی کوشش کی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن سبا کی عیادت کرنے اس کے گھر گئے، وہ بیمار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی گئے، تو جب آپ اس کے گھر کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن امی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ اے محمد، آپ اپنے گھوڑے کے گرد و غبار سے ہماری ناک کو آلودہ مت کیجیے، گھوڑے کا گرد و غبار ہماری ناک کے پاس مت اڑائیے، آپ گھوڑے سے اتر جائیے، اور اس کی بدبو نے، اس کے گرد و غبار کی بو نے میری ناکوں کو تکلیف دے دیا ہے، مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔
اس کی بدتمیزی کی یہ بات اور اس کی گستاخی کی یہ حرکت جب بعض صحابہ نے سنی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ پاکیزہ، تم سے زیادہ خوشبودار ہیں، اللہ کے رسول کے گدے کی بو تمہاری خوشبو اور تمہارے وجود سے زیادہ خوشبودار اور تم سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے گروہ کے دوسرے لوگ اس پر چیخنے اور چلانے لگے، ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے اور خاندان کے تھے اس کی حمایت میں آ گئے، اور کچھ لوگ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں آ گئے، اور قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور آپ نے دونوں گروہوں کو ڈانٹ کر ان پر ناراضگی کا اظہار کر کے انہیں خاموش کرایا، اور وہ لڑائی جو تقریباً شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس لڑائی کو ختم کر دیا۔ یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سماج کو پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت اور باہمی بھائی چارہ کرایا تھا۔ ان کو میں سے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا تھا، اور پھر یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ ایک مہاجر اپنی جائیداد کے، ایک انصاری اپنے جائیداد کے 2 حصے کر کے اپنے مہاجر بھائی کو پیش کرتا تھا کہ آدھا تم لے لو آدھا میرا ہے، یہ گھر میرے پاس 2 ہے، ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں۔ گویا کہ اتنا پائیدار ہوا کہ اس کی نظیر اگر آج ہم تلاش کریں تو ہمیں انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں آپ سے عرض کروں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء اور سلمان فارسی کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ سلمان فارسی مہاجر اور ابو الدرداء انصاری دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ دن گزرنے کے بعد جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے، اپنے گھر میں رہنے لگے، تو چونکہ بھائی چارہ تھا اس لیے ایک دن ملاقات کی خاطر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دوستی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو پوچھا، دیکھا ام درداء کو، یعنی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، پراگندہ حال میں، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے، اور ایسی حیت میں دیکھا کہ وہ حیت پسندیدہ نظر نہیں آئی۔ کہا کیا بات ہے، تم ایسے کیوں ہو؟ کہاں گئے ابو الدرداء؟ کہا تمہارے بھائی کسی کام سے باہر گئے ہیں، ابھی آئیں گے۔ اصل میں تمہارے بھائی کو عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھائی کو عورتوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ ابو الدرداء واپس آئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو کیا، شام کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور دونوں گھر میں آئے۔ ابو الدرداء نے کہا کہ تم سو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ سلمان نے کہا نہیں، تم بھی سو تو میں سوتا ہوں۔ تو دونوں سوئے، پھر تھوڑی دیر بیتنے کے بعد پھر ابو الدرداء کھڑے ہوئے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر منع کیا، کہا سو، ابھی بہت رات باقی ہے۔ یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا پہر آیا تو کہا کہ ابو الدرداء کھڑے ہو۔ پھر دونوں اٹھے اور دونوں نے نماز پڑھی، اور اس سے پہلے جب وہ آئے تو کہا کہ سلمان تم کھانا کھاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا جب تم روزے سے ہو تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کا روزہ توڑوا دیا اور کھانا کھلایا، اور رات میں نماز نہیں پڑھنے دیا، اور کہا سو۔ پھر اس کے بعد تیسرے پار دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو سلمان فارسی نے کہا، اے ابو الدرداء سن لو، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔
اس کے بعد دونوں فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ ابو الدرداء نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ آج سلمان نے ایسا اور ایسا مجھ سے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کیا کہا ہے؟ پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچی بات کہی ہے، وہی بات برحق ہے جو تیرے بھائی سلمان نے کہی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کرایا تھا وہ اتنا پختہ، اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی ساری آندھیاں کبھی بھی اسے توڑ نہیں سکی۔ اور پھر جب کوئی عمل، کوئی حرکت اور مسلم سماج میں پیدا ہونے والا کوئی عمل اس اخوت کو توڑنے لگا، اس اخوت میں رکھنا پیدا کرنے لگا، اس بھائی چارے کو کمزور کرنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت برہم ہوئے۔ اور اسی میں سے یہ دو چیزیں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ بطور عصبیت، بطور تعصب اپنی قوم کو دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ کرنا، اپنی ذاتی رنجش اور اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اپنی قوم کو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اور اسی طرح سے سماج میں جو کمتر، جو کم مرتبے اور کم درجے کے لوگ ہیں، ان کو ان کے مرتبہ کا طعنہ دینا، ان پر عیب لگانے کی کوشش کرنا، انہیں استہزاء اور تضحیک کا نشانہ بنانا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنا، ان کی آبرو کو سرے عام رسوا کرنے کا حربہ اپنانا، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غیبت، چغلی، حسد، لڑائی، باہمی عناد، باہمی دشمنی، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، ایک دوسرے کی بیع پر بیع کرنے کی کوشش، ایک دوسرے کے پیغام نکاح پر پیغام دینے کی کوشش، اور اس طرح کے دوسرے وہ تمام اعمال جو انسانی دلوں کو تار تار کرنے کا، انسانی دلوں کو صدمہ پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ حسد، کینہ، دشمنی، لڑائی، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے نفرت، ان تمام چیزوں کو اسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ تمام اعمال جو اسلامی اخوت کو مستحکم کر دیں، جو اسلامی اخوت کو پائیدار بنا دیں، جو اسلامی بھائی چارہ کو مضبوط بنا دیں، ان تمام باتوں کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ ان پر عمل کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے تاکید بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ 5 وقت مسجد میں حاضری کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس کے پیچھے جو بہت سے اسرار و حکم ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی باہمی وحدت اور ان کی یکسائی میں کوئی حرف نہ آنے پائے، ان کے اتحاد میں اور ان کی سماجی مضبوطی میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، صفوں کو ٹھیک کرو، صفوں کو درست کرو، صفوں کو باہم برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے درمیان درار پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے متنفر کر دے گا، تمہارے دلوں کے درمیان باہمی ایک دوسرے سے بیزاری پیدا کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہا کہ صف کو جوڑو، صفوں کو جوڑنا دلوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو یاد کر لو، سنن ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلی قال افشوا السلام بینکم۔
کہا کہ جان لو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے سے الفت نہ کرنے لگو، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے تمہارے دل میں ہمدردی اور لگاؤ نہ پیدا ہو جائے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تمہارے دلوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو فروغ دو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، ہر کسی ملنے والے مومن سے تم سلام کرو۔ سلام کرنے سے مومنوں کے درمیان آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب مومنوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی تو ان کا ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت کا داخلہ آسان ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے دلوں میں مومنوں کے تعلق سے ہمدردی اور محبت نہیں پائی جائے گی، تمہارے ایمان میں کمال نہیں پایا جائے گا، اور جب تمہارے ایمان میں کمال نہیں پایا جائے گا تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ تمام اعمال جو مسلم سماج کو مضبوطی بخشتے ہیں، ان تمام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کو ہر ممکن صورت میں اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ایمانی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی دینی زندگی میں اللہ کی رضامندی کے اعمال کو انجام دے کر اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور مسلم سماج کے استحکام کے لیے اور مسلم سوسائٹی کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کو انجام دینا چاہیے جو اسے مضبوط کرنے کا سبب ہوں، اور ان تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو مسلم سماج کو توڑنے کا ذریعہ بننے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔